سلام۔ وعلیکم السلام۔ بو علی سینا تم ہو؟ ہاں میں ہوں۔ تم کون ہو؟ رات کی اس پہر کیوں آئے ہو؟ کیسے مجھے تلاش کیا؟ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ خوش آمدید۔ تمہارے لیے ایک اطلاع اور ایک پیغام لایا ہوں۔ تمہارے والد بستر بیماری پر ہیں، یہ اطلاع تھی، اور پیغام تمہاری ماں کی طرف سے ہے کہ خرمیسان واپس آ جاؤ۔ میرے والد بیمار ہیں؟ یہ کون سا ستارہ ٹوٹا؟ انہیں میرا سلام دینا اور کہنا واپس آؤں گا۔ بہت مصروفیت ہے لیکن میں واپس آؤں گا۔ میرے والد بیمار ہیں؟ کہاں گئے بڑے آدمی؟ شہزادوں کو سلام۔ کیا ہوا جو اس چھوٹے بھائی کو طلب فرمایا، اور یہاں کیوں؟ یہاں کوئی نہیں ہے، اطمینان سے بات کریں گے۔ ابا جان نے دوپہر ملاقات کو بلایا۔ مجھے بھی اسی وقت طلب کیا گیا ہے۔ ابا جان سے ملاقات غنیمت ہے، خاص طور پر جبکہ انہوں نے الحمدللہ بستر بیماری کو ترک کر دیا ہے۔ صاف صاف بات کرو، وقت کم ہے اور دوپہر ہونے میں زیادہ دیر نہیں۔ کیا تمہیں بھی بلایا ہے؟ تمہارا شک فضول ہے، ہم نے یہاں کوئی جاسوس مقرر نہیں کیا۔ ناراض نہ ہو، مجھے شک تھا کہیں آپ نے یہاں جاسوس مقرر نہ کر رکھے ہوں۔ کیا تمہیں بھی طلب کیا گیا ہے؟ ظہر کی اذان کے بعد۔ میرا شک یقین میں تبدیل ہو گیا ہے۔ مخبروں نے خبر دی ہے کہ ہم پر شاہ کی جان لینے کی سازش کا الزام ہے۔ مجھے بھی اسی قسم کی خبریں ملی ہیں۔ یہ الزامات ابھی بھی خاص کی طرف سے ہیں، ہمیں اس کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ اسے میان میں رکھو۔ تمہارے رویے سے ایسا لگتا ہے کہ تم نے پہلے ہی الزامات تسلیم کر لیے ہیں۔
اگر ایسا ہے تو مجھے خود پر افسوس ہے کہ میں نے تم جیسے لوگوں کے ساتھ پیمان باندھا۔ تم کہتے ہو کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے؟ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا۔ میں نے اپنے تمام آدمیوں کو تیار رہنے کا کہہ دیا ہے، نشہ اور مشروب ان پر ممنوع کر دیا ہے۔ اب جبکہ میری جان خطرے میں ہے، عیش و عشرت ان کے لیے موت ہوگی۔ گویا تم مانتے ہو کہ تمہاری جان خطرے میں ہے؟ ہاں مانتا ہوں، بشرطے کہ تم جیسا بے وقوف ہو جاؤں۔ جھگڑا مت کرو، میرے سپاہی صرف میرا حکم مانیں گے، میرے علاوہ اور کسی کا نہیں۔ امیر سامان کی اطاعت سے انہیں کس طرح منع کیا جا سکتا ہے؟ تم ان کے ولی نعمت ہو۔ ہاں میں ہوں۔ اب غور سے سن، اب تک ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے باپ کو ہماری سازش کا پتہ چل گیا ہے۔ سازش؟ کیا ہم نے کوئی سازش کی ہے؟ ہاں۔ کیا تم میں انکار کی جرت ہے؟ کس سے؟ کس چیز کا انکار؟ کیا ہم نے امیر کی جان لینے کی سازش کی تھی؟ ہاں۔ نہ نہ نہ۔ ٹھیک ہے نا، آخر تک انکار کرنا چاہیے، ہر چیز سے مکمل طور پر انکار۔ ایک چھوٹے سے الزام کو قبول کر لینا ایک بڑے الزام کو قبول کرنے کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر ابتدا میں مان گئے کہ سازش سے آگاہ تھے تو آخر کار خود کو سازش کے مرکز میں پائیں گے۔ ہم نے تمہیں اس لیے یہاں بلایا ہے کہ تم سے مل کر ان کے سوالوں کا اندازہ لگائیں اور پہلے ہی سے جوابات تیار کر لیں، تاکہ ہمارے جوابات ایک ہی جیسے ہوں، نہ کہ ایک دوسرے کی ضد۔ محض اندازوں سے سوالوں کا تعین نہیں کیا جا سکتا، صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ ہم ہر چیز سے مکمل طور پر انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر لاؤ ہاتھ۔
زندہ شاہ سامانی، شاہ ایران زمین، شاہ خراسان۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم دونوں سلطان معظم محمود سلطان ترک کی طرف سے خاص قاصد ہو۔ اب اٹھ جاؤ۔ ہم قاصد ہیں اور نہایت ممنون ہیں کہ امیر سامانی نے ہمیں شرف باریابی بخشا۔ سلطان معظم محمود اور ان کے دونوں قاصدوں پر سلام ہو۔ امیر کی بیماری کی خبر سلطان غزنی کے دربار میں پہنچ گئی تھی۔ شاید اسی لیے غزنی کے سردار ایلخ خان نے ہماری سرحدوں پر حملہ کیا۔ اس وقت ہم بہت خوش ہیں کہ ہم نے حضرت امیر کو صحتیاب پایا۔ ہم دونوں دوستی اور سلامتی کے قاصد ہیں، نہ کہ سفیر جنگ۔ کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بیان کرو۔ جی ضرور۔ صاحب تصویر چاہیے۔ ہمارے اندازے سے زیادہ نہ سمجھ ہے، ابن سینا کو ہمارے سپرد نہیں کرے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ وعدہ ایلخ خان کو حملوں سے روکنے کا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ترکوں نے کبھی اپنا وعدہ وفا کیا ہو۔ اور ایرانیوں نے؟ ابن سینا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ خود اپنی خوشی سے دربار غزنی میں آئے گا۔ کیا واقعی اس نے یہ عہد کیا تھا؟ تعجب کی بات نہیں۔ سلطان غزنی کا دربار اہل علم و دانش کے لیے بے پناہ کشش رکھتا ہے۔ اپنے علاقے میں لوٹ جاؤ۔ جواب کے بغیر لوٹ جائیں؟ اپنے سلطان سے کہنا ایرانیوں کے دربار کے لائق ہیں۔ اگر ترکوں کو علم کی ضرورت ہے تو پھر اسے سیکھتے کیوں نہیں؟ کیا ہمارا حکیم واقعی غزنی جانا چاہتا تھا؟ میرے خیال میں نہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم نے کیوں کتاب خانہ سامانی کو بغیر کسی تردد کے اس کے حوالے کر دیا؟ اگر وہ کتابوں کو پڑھ لے اور ان سے حاصل علم کو غزنی لے جائے تو کیا ہوگا؟
ابن عزیز، تم حکیم کی طرف سے مطمئن ہو؟ مجھے اطمینان ہے۔ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ جو متن ایک بار پڑھ لیتا ہے ذہن نشین کر لیتا ہے۔ یہ بات درست ہے۔ کیا تمام کتاب خانہ اس کے ہاتھ میں؟ جی ہاں، اس نے تمام ملازمین کو بھی چھٹی دے دی ہے۔ ہاں، کیا تمہیں اس پر شک نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے آج تک کسی پر اتنا بھروسہ کیا ہو۔ کیا ہمارے کتاب خانے کی اچھی طرح دیکھ بھال ہوتی ہے؟ واحد شخص جس کے پاس چابی ہے وہ حکیم ہے۔ جانتے ہو، سامانیوں کی عظمت ان کی علم دوستی میں ہے۔ امیر کا کتاب خانہ بغداد کے کتاب خانے کو شرماتا ہے۔ میں اس کے راستے کو میرا خیال ہے پہچانتا ہوں۔ بچپن میں ایک بار اپنے والد کے ساتھ اس کتاب خانے میں آیا تھا۔ امیر صرف ایک بار کتاب خانے تشریف لائے تھے؟ ہاں، وہ بھی بچپن میں۔ لکھ لو، آج بھی ایک بار حکیم بو علی سینا کو ملنے کتاب خانے جا رہے ہیں۔ جانتے ہو، سامانیوں کی تمام تر عظمت ان کی علم دوستی میں پنہاں ہے۔ اس طرف سے نہیں جناب۔ تو پھر اس طرف سے۔ ہاں، حیرت ہے۔ کتاب خانے کا دروازہ کھلا کیوں؟ حکیم بو علی سینا کے پاس چابی ہے۔ کمال کتاب خانہ ہے۔ کتاب خانہ اس طرف ہے اور تخت اس طرف ہے، بہت آرام دہ ہے۔ پر یہ حکیم کہاں ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ ہم یہاں ہیں؟ امیر سامانی اور ان کے وزیر ابن عزیز کو سلام، جو ابو علی سے ملنے تشریف لائے۔ شاہ سامانی دربار کے خاص حکیم طبیب شیخ الرئیس کو ملنے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آپ کے لیے آدمی بھیجا گیا لیکن آپ نہ آئے۔ میرا ایک مقصد ہے، میں چاہتا ہوں کہ حکیم سے بات کروں۔ میں اپنے قدموں پر چل کر حکیم کے پاس آیا۔ سب سے پہلے یہ کہ خاموش رہیے اور میری بات غور سے سنیے۔ میری جان لینے کے لیے میرے بیٹوں کی سازش مجھ پر آشکار ہو گئی ہے۔ اپنی تمام فراست، ذکاوت اور حکمت کو بروئے کار لائیے اور بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف یہ کہ سامانی سلطنت کی مشرقی سرحدوں کے مخبروں اور اس علاقے کے سرحدی سپاہیوں نے یہ خبریں دی ہیں کہ سلطان محمود غزنوی، جو افراسیاب کی اولاد میں سے ہے، اس نے ہماری سرحدوں پر حملہ کر دیا ہے اور ڈر ہے کہ وہ شاید بخارا بھی آ پہنچے۔
میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ نے سرحدی سپاہیوں، غزنی کے علاقوں اور سلطان محمود کی کھلی جارحیت کا ذکر فرمایا، لیکن اپنے فرزندوں کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ ہاں، میرے بیٹوں میں سے ہر ایک کے پاس ایرانی سپاہیوں کی فوج ہے۔ یہ ایرانی سپاہی بہت جانثار اور جنگجو ہیں۔ اگر میں ان میں جوڑ توڑ کروں تو ان سپاہیوں کے درمیان پریشانی اور سراسیمگی پیدا ہو جائے گی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بڑا واضح سوال ہے اور صریح اور مکمل جواب کا متقاضی ہے۔ ہمارا خاص حکیم جو کچھ بھی کہے گا اس پر منوعن عمل ہوگا۔ جناب امیر کے پاس لائق مشیر اور وزیر موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم جواب دو۔ میں ایک طالب علم کے سوا کچھ نہیں، مجھے امور سلطنت سے کیا کام؟ تو پھر تمہاری دانائی کب کام آئے گی؟ ایک بات اور رہ گئی ہے۔ محمود غزنوی اہل بیت رسول خدا کے ماننے والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ حکیم دربار سامانی میں آرام سے رہ رہا ہے، دربار غزنی میں آرام و آسائش نہیں پائے گا۔ بس یہ کبھی نہ سوچنا کہ سلطان غزنی کو شاہ سامانی پر ترجیح دی جائے۔ مجھے ان ترجیحات سے کوئی سروکار نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ فوج کا صرف ایک سپہ سالار ہونا چاہیے، خاص طور پر جنگ کے زمانے میں۔ اگر کئی سپہ سالار ہوں تو ان میں سے کوئی ایک دشمن سے مل سکتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، تو گویا پھر میں اپنے بیٹوں کو قتل کرا دوں؟ نہیں۔ آخر کیوں نہیں؟ میں نے اپنے دل سے ساری محبت ان کے لیے جو میرا خون ہے نکال دی ہے۔ میرے بیٹے میرے لیے بیگانے، سازشی اور دشمن ہیں، تو پھر آخر کیوں نہیں؟ کہ شاہ کی زندگی کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ ان پر لعنت ہو۔ یہ کتاب خانہ بہت بڑا ہے۔ وزنی ہے۔ یہ کتابیں میری ملکیت ہیں۔ ان میں سے بہت سی کتابیں میرے والد کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ یہ کتابیں مجھے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہیں۔ کیا انہوں نے سازش کا اقرار کر لیا ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن ان کے جرائم مجھ پر روشن ہو گئے ہیں۔ اس کا کوئی گواہ بھی ہے؟
कोई भी नहीं। क्या शाह के खिलाफ साजिश की सजा मौत है? ये बहुत फजूल सवाल है। हाँ, किसी काजी में ये जुर्रत नहीं कि शाहजादों और अमीरजादों को सजाए मौत दे। कुछ अरसे बाद शाह पर बेटों की जुदाई का गम तारी हो जाएगा और वो अपने फर्जंदों की मौत के बायस को माफ नहीं करेंगे। लेकिन वो अली काजी नहीं है, बस वो कुछ नहीं जानता। तुम्हें जानना चाहिए, तुम्हें जानना चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि अमीर के जहन को पहाड़ों में, बयाबानों में, जंगल, दरियाओं और सहराओं में, औलाद की मोहब्बत में और उमूर सल्तनत के दरमियान सरगर्दा रखो? तुम्हें जानना चाहिए, ये अमीर का फरमान है। मैं सरी और हतमी जवाब चाहता हूं। कल दोपहर तक तुम्हें मोहलत है, सोचो और जवाब दो। अगर मैं जवाब पेश ना कर सका तो फिर मैं वाकई ये कहूंगा कि तुम भी इस साजिश में शरीक हो, और वो साजिश महमूद के सरदार इला खान का मशरकी सरहदों पर हमला है। महमूद के दो कासिद तुमसे मिलने आए हैं। वो तुम्हारे बाप की बीमारी की खबर भी लाए हैं। क्या राब्ता है तुम्हारे महमूद और इला खान के दरमियान? चले। दरबार महमूद में जाना चाहता है। यकीन न कीजिए, अगर वो ऐसा करता है तो ये दरबार सामानी की बड़ी तौहीन होगी। मेरे बेटों की साजिश इससे भी बड़ी तौहीन है। हाँ। अमीर मोहतरम मेरे वालिद की बीमारी की खबर लाए थे। अमीरजादे क्या खबरें लाए हैं?
سلطان محمود اپنے لشکر کے ساتھ اس طرف آ رہے ہیں۔ میں نے یہ خبر بھی سن لی ہے۔ تم نے بادشاہ کو ہمارے قتل پر اکسایا ہے، کس لیے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر کیوں وہ تم سے ملنے آئے؟ امیر زادے کیوں مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ چغلی خانے پر تمہیں تاوان دینا چاہیے، یا یہ کہ بوڑھے بادشاہ کا ساتھ چھوڑ دو اور جوان شہزادوں کے وفادار بن جاؤ۔ محمود غزنوی بھی ہمارے ساتھ مل جائے گا۔ ابھی ان دو کاشتوں کے ساتھ محمود غزنوی کے پاس جاؤ اور ہماری بیعت اس تک پہنچاؤ۔ ہمیں محل میں محصور کر دیا گیا ہے اور باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے باز رہیں۔ اگر محمود دشمن کو قتل کرے گا تو دشمن کے بچوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تم سے پہلے ایک قاصد کو ہم نے محمود کے پاس بھیجا ہے، لیکن یہ مہلت تمہیں بھی دی جا رہی ہے کہ تم بھی اگر چاہو تو اپنی جان بچا لو۔ در سیاست فرزندان نباید تعجیل. ممکن است پشیمانی به بار بیاورد. هر سو علیه ما توطئه می کنند. آیا به راستی مرزبانان ما نمی توانند در مقابل ایلک خان بایستند؟ صحرانشینان را جسارت تاخت و تاز به خاکی که سایه امیر بر آن باشد نیست. پس دل آسوده دارید. با این حال بهتر است پیک خاص از سوی ما به جانب محمود رود با سواران و تحف که سلام و آشتی ما را به او برساند. نویسندگان نامه‌ای به سزا برای او بنگارند و مهر ما را بر آن زنند. آیا امیر شیخ الرئیس را به محمود پیشکش می کند؟ نباید ارزان فروختش. قبل از نیمروز افکار مرا بیاورید.
رایزنان را به دستبوس خواهم آورد. ہم جنوب میں آل بویا کے ہمسائے ہیں. بہت عرصے سے ان کی آنکھیں ہمارے تاج و تخت، سرزمین اور چراگاہوں پر لگی ہوئی ہیں. مشرق میں ہلک خان سلطان محمود غزنوی کے سردار کی حیثیت سے اور اس کی پشت پناہی میں کاشغر، حطن، بنا ساخون اور سامانی حکومت کے مشرقی علاقوں پر حملے کر رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جنگ کی تیاری کریں اور زمین پر بہت سا خون بہائیں، یا پھر محمود کے ساتھ جو امیران ترکان ہے دوستی کریں. کیا کریں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں شیخ الرئیس کو ایک گراں قدر تحفے کی طرح سلطان محمود کو بخش دینا چاہیے. شاہ کا خیال تابناک ہے، تائید عزدی ان کے ساتھ ہے. ان حالات میں میرے بیٹوں نے میرے خلاف سازش کی ہے. میں انہیں قید کرتا ہوں اور باقی تمام عمر ان کی صورت نہیں دیکھوں گا. شاہ کا خیال تابناک ہے، تائید عزدی ان کے ساتھ ہے. شیخ ابو علی سینا نے بخارا چھوڑ دیا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں مل رہا. شاہی کتاب خانہ مکمل طور پر آگ میں جل گیا ہے. سب سے چھوٹا شہزادہ کہتا ہے کہ شیخ الرئیس نے خود کتاب خانے کو آگ لگائی اور ترکوں کے علاقے میں بھاگ گیا تاکہ سلطان محمود کی پناہ میں آسانی سے زندگی بسر کرے. 100 سوار اس کے پیچھے روانہ کر دو. 200 سوار انہیں دستوں میں تقسیم کرو، 40 دستوں میں. ٹھہرو، شہزادے باپ کے پاس آئیں. قسمت ہمارے ساتھ تھی جو ہم نے اپنے بیٹوں کو سزا نہیں دی. ابن عزیز، مجھے ابو علی سینا تم سے چاہیے. جاؤ.